شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 181 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، مسلمانوں کی فوج کے ہراول میں اب بھی خالد اپنے سواروں کے ساتھ تھے۔ یوکنہ اپنے ساتھی سالار مینیاس کی طرح مسلمانوں کے ہراول سے ٹکر لینے کا طریقہ اختیار کیا۔ ناظرین، یوکنہ کو یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کو قلعے سے دور ہی دور ختم کر دے گا۔ اسے بھی مینیاس کی طرح توقع ہوگی کہ آمنے سامنے آ کر مسلمان رک جائیں گے اور جنگی ترتیب میں آ کر لڑیں گے۔ اب بھی خالد نے ویسا ہی کیا کہ اطلاع ملتے ہی کہ آگے رومی لشکر آ رہا ہے، اپنے دستے کو جنگی ترتیب میں کر لیا۔ ناظرین، رومیوں کو دیکھ کر خالد نے اپنے دستوں کو روکا نہیں، انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر کے پہلوؤں سے حملہ کر دیا۔ سوار اس طرح گھوم پھر کر لڑے کہ رومی میدان میں اکٹھے ہو گئے۔ خالد نے سامنے سے بھی حملہ کر دیا۔ ناظرین، خالد کا یہ جارحانہ انداز یوکنہ کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس نے جو سوچا تھا اس کے الٹ ہوا اور اس کے دستوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اس معرکے میں بھی رومیوں کی تعداد مسلمانوں کی نسبت زیادہ تھی۔ ناظرین، یوکنہ کے دستے حوصلہ ہار بیٹھے۔ اس نے پسپائی اختیار کی اور قلعے میں چلا گیا۔ ناظرین، یہ قلعہ پہاڑی کے اوپر تھا، اس لیے اسے سر کرنا بہت مشکل تھا۔ ناظرین، مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یوکنہ نے متعدد بار اپنے دستوں کو باہر نکال کر مسلمانوں پر حملے کروائے، لیکن جانی نقصان کے سوا اسے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ ناظرین، یوکنہ کو امید تھی کہ شہنشاہ ہرقل کمک اور رسد بھیجے گا۔ اسے شاید معلوم نہ تھا کہ تمام تر شام میں مسلمان پھیل گئے ہیں اور اب اسے کہیں سے بھی کمک نہیں مل سکتی۔ اس نے دستوں کو باہر نکال کر حملوں کا سلسلہ روک دیا اور قلعے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ ناظرین، مسلمان کسی نہ کسی طرح قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کرتے رہے لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ناظرین، 4 مہینے محاصرے میں گزر گئے۔ قلعے کے اندر رومی ایسے پریشان اور خوف زدہ ہوئے کہ یوکنہ نے ایک روز اپنا ایلچی باہر اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر تیار ہے۔ ناظرین، یوکنہ کو امید نہیں تھی کہ خالد اس کی شرط کو تسلیم کر لیں گے۔ ناظرین، اس کی شرط یہ تھی کہ اسے اور اس کی فوج کو قلعے سے چلے جانے دیا جائے۔ اس کے ایلچی نے جب واپس جا کر اسے بتایا کہ مسلمانوں نے اس کی شرط مان لی ہے تو وہ حیران رہ گیا۔ نہیں، اس نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ فاتح اس فوج کو بخش دے جس نے اس کے آگے ہتھیار ڈالے ہوں۔ میں جانتا ہوں کیا ہوگا جب نہتے سپاہی باہر نکلیں گے تو مسلمان انہیں قتل کر دیں گے۔ ناظرین، آخر وہ وقت آیا جب یوکنہ کے دستے بغیر ہتھیاروں کے باہر نکلے اور مسلمانوں کی فوج کے درمیان سے گزر گئے۔ یوکنہ کو سب سے پہلے نکلنا چاہیے تھا لیکن وہ آخر میں بھی باہر نہ نکلا۔ خالد قلعے میں گئے تو یوکنہ نے ان کا استقبال کیا۔ اے رومی سالار، خالد نے کہا، تو جا سکتا ہے۔ ابن ولید، یوکنہ نے کہا، میں نہیں جاؤں گا۔ اگر میں تمہارے ساتھ رہنا چاہوں تو مجھے کیا شرط پوری کرنی پڑے گی؟ اسلام قبول کر لے، خالد نے کہا، پھر تیری حیثیت یہی رہے گی جو اب ہے۔ بے شک یہی میری خواہش تھی۔ ناظرین، یوکنہ نے کہا۔ اس نے خالد کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اگلے معرکے میں ہی اس نے ثابت کر دیا کہ وہ اسلام کا وفادار سالار ہے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، انطاکیہ شام کا ایک بڑا شہر تھا۔ اس کی اہمیت یہ تھی کہ شہنشاہ ہرقل نے اسے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا۔ یہیں سے وہ احکام، کمک اور رسد وغیرہ اپنی فوج کو بھجواتا تھا۔ ہرقل اب وہاں نہیں تھا، وہ شام کی سرحد سے جا چکا تھا اور غالباً قسطنطنیہ میں تھا، لیکن انطاکیہ میں رومی فوج اور ہیڈ کوارٹر موجود تھا، وہاں سے رومیوں کو نکالنا لازمی تھا۔ ناظرین، جس سے شام کی فتح مکمل ہو جاتی۔ ابو عبیدہ نے انطاکیہ کی طرف پیش قدمی کا حکم
حکم دے دیا۔ حسب معمول خالد اپنے گھڑ سوار دستے کے ساتھ ہراول میں جا رہے تھے۔ ناظرین، انطاکیہ چونکہ رومیوں کا آخری بڑا قلعہ اور اہم مقام رہ گیا تھا اور وہ رومی فوج کا مرکز بھی تھا، اس لیے توقع تھی کہ وہاں یرموک جیسا خون ریز معرکہ ہوگا۔ ابو عبیدہ اور خالد نے اپنے مجاہدین کو آگاہ کر دیا تھا کہ آگے کیا خطرہ ہے۔ سب سے بڑا خطرہ تو یہ تھا کہ مجاہدین کی اس فوج کو مدینہ سے نکلے 4 سال ہو چکے تھے اور وہ مسلسل لڑ رہے تھے۔ ناظرین، جہاں تک جسموں کا تعلق تھا وہ ختم ہو چکے تھے، اب تو یہ روح کی قوت تھی جو انہیں انسانی سطح سے بہت اوپر لے گئی تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا، انہیں آرام نہیں ملتا تھا۔ دن تلواروں کی جھنکار، تیروں کے زناٹوں، برچھیوں کے وار روکنے اور وار کرنے میں گزر جاتا تھا اور راتیں اپنے زخمی ساتھیوں کی کربناک آوازوں میں گزرتی تھیں۔ وہ باطل کی ایک چٹان کو توڑتے تو ایک اور چٹان سامنے آ کھڑی ہوتی تھی۔ وہ آخر گوشت پوشت کے انسان تھے اور یہ گوشت پوشت تھکن سے ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ دشمن ان کی اس جسمانی کیفیت سے آگاہ تھا اور یہی ایک خطرہ تھا جو سالار محسوس کر رہے تھے۔ ناظرین، انطاکیہ کا دفاع بہت مضبوط تھا۔ جاسوسوں کی لائی ہوئی اطلاعیں سالاروں کو پریشان کر رہی تھی، مگر رکنا اور انتظار کرنا بھی خطرناک تھا۔ رومیوں کی کمک آنے سے پہلے انطاکیہ پر قبضہ کرنا ضروری تھا۔ مجاہدین کو قرآن کی یہ آیت بار بار یاد دلائی جا رہی تھی کہ لڑو اس وقت تک جب تک کفر کا فتنہ ختم نہیں ہو جاتا، حکمرانی صرف اللہ اور اللہ کے دین کی رہ جائے۔ ناظرین، انطاکیہ کے راستے میں 2-3 چھوٹے چھوٹے قلعے تھے۔ انہیں سر کرتے ہوئے مجاہدین انطاکیہ سے 13-14 میل کے فاصلے پر پہنچے تو ایک جاسوس آیا۔ ابو سلیمان جاسوس نے خالد سے کہا، تھوڑی ہی آگے ایک دریا ہے جس پر ایک مضبوط پل ہے، اس پل سے اس طرف رومیوں کا ایک لشکر تیار کھڑا ہے، راستہ بدل لیا جائے یا جنگ کی تیاری کر لی جائے، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ خالد نے کہا، اللہ کو منظور ہوا تو یہ لشکر بھی ہمارا راستہ نہیں روک سکے گا۔ تعداد کتنی ہوگی؟ ہمارے پورے لشکر سے دگنی تو ضرور ہوگی، اس نے بتایا۔ پیچھے جاؤ، خالد نے کہا، سپہ سالار سے کہو کہ بہت جلدی لشکر کو آگے لے آئیں۔ ناظرین، ابو عبیدہ جب خالد سے آ ملے تو پورے لشکر نے جنگی ترتیب میں پیش قدمی کی۔ رومیوں کا لشکر زیادہ دور نہیں تھا۔ یہ مقام جہاں رومی لشکر مسلمانوں کا راستہ روکے کھڑا تھا، ناظرین، انطاکیہ سے 12 میل دور تھا۔ رومی سالار نے یہ دانشمندی کی تھی کہ دریا کو اپنی پشت پر رکھا تھا، اسی مقام پر بڑا مضبوط پل تھا۔ ناظرین، یہ بھی رومیوں کے عقب میں تھا۔ خالد نے حسب معمول توقف نہ کیا، آمنے سامنے آتے ہی اپنے رسالے کو خاص انداز سے حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ رومیوں کی ترتیب بکھر جائے یا وہ سکڑ جائیں۔ اس خصوصی رسالے کے سوار ضرب لگاؤ اور ادھر ادھر جاؤ کے اصول پر حملے کرتے تھے۔ جب دشمن کی جمعیت بکھرنے لگی تو ابو عبیدہ نے دشمن کے ایک پہلو پر حملہ کرا دیا۔ پیچھے دریا تھا۔ خالد کی کوشش یہ تھی کہ دشمن کو اتنا پیچھے دھکیل دیا جائے کہ دریا اس کے لیے مصیبت بن جائے یا اسے اتنا آگے لایا جائے کہ اس کے عقب میں جانے کے لیے گھڑ سواروں کو جگہ مل جائے۔ ابو عبیدہ اور خالد کے حملے اسی نوعیت کے تھے جس سے مقصد حاصل کیا جا سکتا تھا، لیکن رومی لشکر کا سالار بھی تجربہ کار اور جنگی قیادت اور چالوں کا ماہر تھا۔ اس نے اپنے دستوں کو ترتیب میں منظم رکھا اور مسلمانوں کے حملے روکے بھی۔ اس طرح جنگ زیادہ سے زیادہ خون ریز ہوتی چلی گئی۔ ناظرین، خالد نے رومی سالار کو دیکھ لیا اور اپنے چند ایک سواروں سے کہا کہ وہ رومیوں کے قلب میں گھسنے کی کوشش کریں۔ کئی ایک سوار اس کوشش میں جان پر کھیل گئے۔ ناظرین، آخر کچھ سوار رومی سالار تک جا پہنچے اور اس کے محافظوں کا حصار توڑ کر اسے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، رومیوں کا پرچم گرتے ہی ان میں افراتفری مچ گئی اور وہ پسپا ہونے لگے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 182 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔